اب اس کا ذہن صاف تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ گھر کے کام کاج بھی کرنے تھے، برابر میں دوسرے کوارٹر بھی تھے جن میں نرسیں رہتی تھیں، لیکن اسے یہ ایک کمرے کا کوارٹر مل گیا تھا اور اس کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ دل میں تھوڑے سے دکھ کا احساس رہتا تھا، بھرا پورا گھر چھوڑنا پڑا تھا اپنی ضد کے لیے، لیکن ضد غلط نہیں تھی۔ ابو کی آمدنی انتہائی کم تھی، نیک فطرت انسان تھے، چاہتے تو اوپر کی کمائی بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ دونوں بہنیں بیچاری بس زندگی ہی گزار رہی تھیں، بھائی بھی زندگی کے عمل میں مصروف تھے، لیکن ان تمام نصیحتوں کے ساتھ جن میں اولین ترجیح یہی ہوا کرتی تھی کہ کمائی صرف حلال ہونی چاہیے، اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ ثنا کو ابو کی کچھ باتوں سے اختلاف تھا۔ کمائی بے شک حلال ہو، اب جیسے وہ نرس کے طور پر کام کر رہی تھی، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی خوش ہو کر اسے کچھ انعام کی شکل میں دے دے۔ کئی بار اس نے یہ رقمیں ٹھکرائی تھیں، لیکن ایک بزرگ خاتون نے ایک بار خوش ہو کر اسے 5,000 روپے دے دیے تھے۔ اس نے منع کیا تو وہ بولیں کہ بیٹی، کسی کی خوشی میں شریک ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ نہ کرے میں تمہیں خیرات دے رہی ہوں، نہ صدقہ۔ اگر تم ہماری خوشی میں شریک نہیں ہونا چاہتی تو لاؤ یہ پیسے مجھے واپس کر دو۔ اتنی اچھی خاتون تھی کہ ثنا کو منع کرتے نہیں بن پڑی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ نصیحتیں بھی کی تھیں اور ثنا نے ان کی نصیحتیں قبول کر لیں۔ چنانچہ اگر کبھی کوئی خوشی سے اسے کچھ دے گیا تو اس نے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ یہ سب بہنوں اور بھائیوں کی فلاح پر خرچ ہوتا تھا۔ اسے ہسپتال سے یونیفارم بھی ملا کرتا تھا، 4-5 جوڑے بنا لیے تھے اپنے لیے، بس کبھی کوئی ہسپتال ہی کی تقریب ہوئی تو شرکت کر لی، ورنہ ویسے اسے اور کہاں جانا ہوتا تھا۔ گھر کی تقریبات میں اس کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے ابو کے حکم کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ پورے گھر کی صفائی کی، چائے بنا کر پی اور اس کے بعد زندگی کے وہی معمولات۔ ڈیوٹی شام کو 8 بجے شروع ہوتی تھی، چنانچہ وہ تیار ہو کر ہسپتال پہنچ گئی اور پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کمرے میں اسی شام ایک نیا مریض بھی آ گیا تھا جو خاصی بری حالت میں تھا۔ اس کے آنے کے بعد تو مصروفیت دوہری ہو گئی اور وہ سارا تاثر بھی ختم ہو گیا جو اس کمرے کو دیکھ کر ذہن میں طاری ہونے لگا تھا۔ ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا، وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچی تو ذہن میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ چوتھے دن اسے اپنے گھر جانا تھا، یہ چھٹی کا دن تھا۔ گھر سے بے شک وہ دور ہو گئی تھی، لیکن چھٹی کے دن پہنچ جاتی تھی۔ تمام لوگ اکھڑے سے ہوتے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ بھی بے بس ہیں۔ ابو کو سلام کرتی تھی تو وہ جواب دے کر اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے یا پھر باہر نکل جاتے تھے۔ ان کی ناراضگی دور نہیں ہوئی تھی۔ جب ابو نہیں ہوتے تھے تو بہنیں اور بھائی اس سے اچھی طرح ملتے تھے۔ آج بھی ابو گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس نے ایک بہترین دن گزارا، شام کو واپس آ گئی تھی۔ اسی شام اس کی ساتھی نرس سمینہ اس کے پاس آ گئی۔ سمینہ اس کی دوست بھی تھی اور ایک دکھی لڑکی بھی۔ کافی وقت اس کے ساتھ گزار لیا کرتی تھی، کچھ پکا کر لاتی تھی۔ کہنے لگی، کھانا کھا کے تو نہیں آئی امی کے ہاں سے؟ روک رہے تھے سب لوگ، لیکن کل صبح کی ڈیوٹی ہے اور مجھے تیاریاں بھی کرنی تھیں، اس لیے کھانا کھا کر نہیں آئی۔ میں تمہارے لیے کچھ پکا کر لائی ہوں، دیکھ لیا ہے میں نے، تم یہ تکلف نہ کیا کرو۔ چھٹی کا دن گزارنے کا یہی ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ دونوں نے کھانا ساتھ ہی کھایا اور اس کے بعد ٹہلنے کے لیے باہر نکل آئیں۔ ہسپتال کا یہ حصہ بھی پورے ہسپتال کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ اسٹاف کے لیے کوارٹر بھی بڑے سلیقے سے بنائے گئے تھے۔ سامنے ایک چھوٹا سا لان تھا، پھر اس کے بعد پکی جگہ اور اس کے بعد ایک اور جگہ جہاں گاڑیاں پارک کی جاتی تھیں۔
انہوں نے ڈاکٹر تصور جلیل کو دیکھا جو ہسپتال کے بہت بڑے ڈاکٹروں میں سے تھے۔ کمال کی پرسنالٹی تھی اس شخص کی، بلند و بالا قد، لمبا چوڑا جسم، البتہ چہرہ خاصا خشک، کھردرا اور کسی قدر بھدے نقوش پر مشتمل تھا۔ اسے ایک نگاہ دیکھنے والا اگر اجنبی ہو تو یقینی طور پہ اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہوگا، لیکن جب اس سے بات کی جاتی تو بات کرنے والے کا سارا خیال غلط ثابت ہو جاتا، کیونکہ تصور جلیل بہت ہی نرم خو اور شفیق فطرت کا مالک تھا۔ خود ثنا کو ہی کئی بار اس سے واسطہ پڑا تھا۔ وہ کسی سے سخت لہجے میں بات کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ غالباً کہیں باہر سے آیا تھا، خود گاڑی ڈرائیو کرتا تھا۔ اپنی قیمتی کار سے اتر کر وہ پروقار قدموں سے چلتا ہوا ہسپتال کے ایک مخصوص حصے کی طرف جانے لگا۔ ثمینہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس شخص کے بارے میں صحیح اندازہ شاید آج تک کوئی نہیں لگا سکا، آؤ یہاں بیٹھتے ہیں۔ ثمینہ اس پرفضا جگہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی، ساتھ ثنا بھی بیٹھ گئی۔ ہاں واقعی ڈاکٹر تصور ایک پراسرار وجود کی مانند ہیں۔ کیا تم یقین کرو گی ثنا کہ میں نے انہیں زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا ہے؟ روتے ہوئے؟ ہاں، اپنے کمرے میں، اس وقت جب وہاں کوئی نہیں تھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ تم نے ان کے کمرے کی عقبی کھڑکی دیکھی ہوگی۔ میں بالکل اتفاق سے وہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے ایک عجیب سی آواز سنی اور میں رک گئی۔ تب میں نے ڈاکٹر تصور کو روتے ہوئے دیکھا۔ ویسے بھی ان کی زندگی سے ایک افسوسناک واقعہ منسلک ہے، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ سنا ہے کہ ان کی بیوی اچانک غائب ہو گئی تھی، یہ کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے۔ 3 سال پہلے میں یہاں نہیں تھی۔ مجھے کسی نرس نے یہ بات بتائی تھی کہ ڈاکٹر تصور کی بیوی کو شاید اغوا کر لیا گیا تھا اور ڈاکٹر تصور اسے حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔ کافی عرصے تک پولیس تفتیش کرتی رہی لیکن بیوی بازیاب نہیں ہو سکی۔ یقیناً یہ شخص اس کی وجہ سے غم زدہ رہتا ہے۔ بچے وغیرہ ہیں؟ ثنا نے پوچھا۔ نہیں، شاید بچہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر تو ان کا رونا بجا ہے۔ ویسے میں نے بھی یہ بات محسوس کی کہ وہ کچھ دکھی سے نظر آتے ہیں۔ بس یار، زندگی شاید ہے ہی مشکلات کا نام، کسی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ ثنا دیر تک ڈاکٹر تصور کے بارے میں باتیں کرتی رہی تھی۔ صبح کی ڈیوٹی تھی، اس لیے رات کو سونے لیٹ گئی۔ ذہن میں ڈاکٹر تصور کا خیال تھا، کتنا بڑا ڈاکٹر ہے لیکن اندر سے کتنا دکھی ہے۔ پتہ نہیں بیوی کو اغوا کر لیا گیا تھا یا وہ خود کہیں چلی گئی تھی۔ حقیقتیں کب سامنے آتی ہیں۔ پھر اس نے خواب میں ڈاکٹر تصور کو دیکھا۔ نقوش بے شک بھدے تھے لیکن نوجوانی میں بھی وہ اسی قدر نرم خو تھا۔ شام سندر ہسپتال میں جاب کر رہا تھا کہ نوشاب اپنی ماں کے ساتھ ہسپتال آئی۔ ماں کی حالت بہت خراب تھی، نوشاب رو رہی تھی۔ ایمرجنسی میں اس وقت ڈاکٹر تصور ہی تھا۔ میری ماں کو بچا لیجئے ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے کچھ کیجئے، ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 6,000 روپے کیش کاؤنٹر پر جمع کروائیں اور کارڈ بنوائیں، تب انہیں دیکھا جائے گا۔ یہ بات ہسپتال کے قانون کے مطابق تھی لیکن نوشاب رو رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ بھی وہی کہیں گے جو دوسرے کہہ رہے ہیں۔ ہائے، میں کیا کروں؟ نوشاب کہنے لگی اور وہ چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ایمرجنسی میں ایک بیڈ کا انتظام کیا اور پھر اپنے ساتھی ڈاکٹر فیاض سے بولا، میری آنٹی ہیں، دیکھو میں کیش کاؤنٹر سے کارڈ بنوا کر لاتا ہوں۔ تصور کی آنٹی ہوں اور کوئی تساہل برتے نہ صرف ڈاکٹر فیاض بلکہ ڈاکٹر نازیہ بیگ، عمار احمد اور سہیل خان سب اس بیڈ کے گرد جمع ہو گئے اور کچھ دیر کی مسلسل کوششوں سے نوشاب کی ماں کی حالت ہی بدل گئی۔ ڈاکٹر تصور کی آنٹی 10 دن میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تھیں اور نوشاب ڈاکٹر تصور کی ممنون کرم ہو گئی۔ آپ مسیحا ہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا یہ احسان کیسے اتاروں گی؟
اگر آپ اسے احسان سمجھتی ہیں تو میری نشانی کے طور پہ اپنے پاس رہنے دیجیے، ہر چیز واپس دینے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر تصور نے کہا۔ نوشاب کی والدہ ڈسچارج ہوئیں تو نوشاب نے آنسو بھری آواز میں کہا، ہم جا رہے ہیں لیکن آپ ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گے۔ کاش ہمارا گھر اس قابل ہوتا کہ ہم آپ کو وہاں بلا سکتے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ مجھے اپنے گھر آنے کے لیے کہیں گی۔ جہاں تک گھر کے کسی قابل ہونے کی بات ہے تو جہاں آپ رہتی ہیں وہاں عبادت کی جا سکتی ہے۔ تم ہمارے گھر آؤ گے بیٹے؟ نوشاب کی والدہ نے پوچھا۔ اگر آپ اجازت دیں گی تو ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ نہیں، میں آپ کو خود وہاں لے کر چلوں گا۔ پھر وہ گھر نوشاب اور اس کی ماں کا گھر نہیں رہا، وہاں ڈاکٹر تصور کا بسیرا بھی ہو گیا۔ ٹھیک 7 ماہ کے بعد نوشاب کی والدہ کا اچانک سے انتقال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر تصور نے اس طرح نوشاب کو تحفظ دیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی نوشاب کو یہ احساس نہ ہو سکا کہ وہ تنہا ہو گئی ہے۔ آخر کار ڈاکٹر تصور نے نوشاب سے درخواست کی کہ اگر وہ اسے اپنی زندگی کے ساتھی کی حیثیت سے قبول کر لے تو یہ ڈاکٹر تصور کی زندگی کی معراج ہوگی، اور نوشاب نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ اگر وہ اسے اس قابل سمجھتا ہے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اس کے لیے اور کوئی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر تصور نے بڑی سادگی کے ساتھ نوشاب سے نکاح کیا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ ایک اکیلا انسان تھا۔ نوشاب کو ایک ایسی زندگی مل گئی جو اس کے خیال سے بھی باہر تھی۔ ڈاکٹر تصور اسے دیوانوں کی طرح چاہتا، اور اس نے اپنی کوششوں سے نوشاب کے لیے ہر وہ شے مہیا کی جو اس کی خوشیوں میں 4 چاند لگاتے تھی۔ اتنا چاہتا تھا وہ نوشاب کو کہ لوگ نوشاب کی تقدیر پر رشک کرتے تھے۔ ادھر ڈاکٹر تصور کی حیثیت بھی بدلتی جا رہی تھی۔ نوشاب سے ذہنی طور پر مطمئن ہونے کے بعد اس نے اپنی ذہانت کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ انتظامیہ کی طرف سے بیرون ملک جا کر تربیت حاصل کرنے کی آفر ملی۔ نوشاب کو چھوڑ کر جانا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن نوشاب نے اسے سہارا دیا اور کہا کہ اسے اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے ضرور جانا چاہیے، اور ڈاکٹر تصور ملک سے باہر چلا گیا۔ اتنی محبت، اتنی دیوانگی کا مظاہرہ کیا اس نے کہ حد ہو گئی۔ روزانہ نوشاب سے گفتگو کرتا، اس کے لیے تحائف بھیجتا، اس کا معمول تھا۔ اس کے لیے تحفے بھیجنا اس کا معمول تھا۔ پھر ایک طویل وقت گزارنے کے بعد وہ واپس پلٹا تو نوشاب نے اس کا اس طرح استقبال نہیں کیا جس کی وہ توقع رکھتا تھا۔ ڈاکٹر تصور نے سوچا کہ شاید وہ انسانی فطرت کے آگے کی باتیں سوچنے لگا ہے۔ ایک انسان اتنا ہی کر سکتا ہے کسی کے لیے جتنا نوشاب کر رہی تھی۔ چنانچہ اس نے اسی پر صبر کر لیا، لیکن پھر کچھ اور باتیں علم میں آئیں۔ نوشاب نے کچھ دوست بنا لی تھیں اور اکثر ان سے ملنے چلی جاتی تھی۔ ایک بار بھی اس نے بات نہ کہی کہ وہ ڈاکٹر تصور کو اپنی کسی دوست سے ملائے، نہ ہی کسی دوست کو اس نے اپنے گھر بلایا۔ کئی نام ڈاکٹر تصور کے علم میں آ چکے تھے: صوفیہ، کٹھمالا، نورین۔ نوشاب ان لوگوں کی باتیں تو کرتی تھی، لیکن جو باتیں نوشاب ان کے بارے میں بتاتی تھی کبھی کبھی انہیں بھول بھی جاتی اور کچھ اور باتیں بتانے لگتی۔ ایک بار ڈاکٹر تصور نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ اسے ان سے کیوں نہیں ملاتی؟ کیا اس کے لیے ڈاکٹر تصور کوئی حسین شخص نہیں ہے؟ تو نوشاب اسے دلاسا دیتی اور کہتی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ نوشاب اپنی کسی دوست کے ہاں کسی تقریب میں گئی اور ڈاکٹر تصور غیر متوقع طور پر اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو گیا۔ کچھ دوستوں نے اسے کہیں چلنے کی دعوت دی۔ نوشاب کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ دوستوں کے ہاں کسی تقریب میں گئی ہے۔ اس نے اس سلسلے میں
کشمالہ کا نام لیا تھا۔ ڈاکٹر تصور اپنے دوستوں کے ساتھ ایک تقریب میں چلا گیا اور حیرت انگیز طور پر اس نے یہاں نوشاب کو دیکھا۔ نوشاب ایک ایسا لباس پہنے ہوئے تھی جس کے بارے میں ڈاکٹر تصور کو کبھی علم نہیں ہوا تھا، اور اس تقریب میں وہ ایک خوبصورت سے نوجوان کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ ڈاکٹر تصور کو اس نوجوان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ نوشاب جس طرح اس سے باتیں کر رہی تھی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس نوجوان سے بہت بے تکلف ہے۔ ڈاکٹر تصور کے دل کو جو دھچکا لگا وہ بہت ہی شدید تھا۔ وہ کسی بہانے سے وہاں سے چلا آیا، لیکن جو اس پر بیت رہی تھی وہی جانتا تھا۔ نوشاب واپس آئی تو اس نے صرف طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا اور وہی کہانی سناتی رہی کہ کشمالہ کے ساتھ یہ ہوا، کشمالہ کے ساتھ یوں پروگرام رہا۔ ڈاکٹر تصور کے دل کو کرید لگ چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے باقاعدہ ایسے پروگرام ترتیب دیے جس میں یہ پتہ چلے کہ وہ مصروف ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے گھر سے باہر نکلتے ہی نوشاب بھی تیار ہو کر چل پڑتی تھی۔ نوشاب کو 2-3 جگہ پر دیکھا گیا جہاں اجنبی لوگ اس کے ساتھ تھے۔ پھر ایک دن ڈاکٹر تصور نے کہیں جانے کا پروگرام بنایا اور گھر سے چلا گیا۔ پروگرام کے مطابق اسے 3 دن بعد آنا تھا، لیکن اسی رات تقریباً 11 بجے وہ واپس آ گیا۔ گھر کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ بڑے ہال میں کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موجود تھے اور عیش و عشرت میں وقت گزارا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر تصور یہ برداشت نہ کر سکا اور ان کے سامنے پہنچ گیا۔ سب پر اوس پڑ گئی تھی۔ نوشاب بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر تصور نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ لوگ اپنا پروگرام جاری رکھیں پلیز، ذرا بھی کچھ محسوس نہ کریں۔ اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد پارٹی ختم ہو گئی تھی۔ سب لوگ چلے گئے تو نوشاب سہمی سہمی سی اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر تصور ایک کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا باہر آسمان میں بکھرے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ تم جاگ رہے ہو؟ اس نے کہا۔ سو جانا چاہیے تھا مجھے، ڈاکٹر تصور نے سوال کیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ تمہارے بارے میں۔ کیا؟ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ تم نے خود کو پوری طرح تبدیل کر لیا ہے۔ تم نے جن دوستوں کا ذکر کیا ان کا کوئی وجود نہیں ہے، البتہ میں نے تمہیں کئی نوجوانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ آج بھی میں نے جو کچھ دیکھا ہے، اس سے پہلے میرے علم میں یہ سب نہیں تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نوشاب نے کہا، اب کیا ارادہ ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ مجھے چھوڑ دو گے؟ نہیں۔ پھر تمہارا رد عمل اور کیا ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے تم سے پہلے بھی سوال کیا تھا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آرام کرو، ڈاکٹر تصور نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ پھر وہ گھر میں نہیں رکا اور ہسپتال چلا گیا۔ اس کے بعد وہ اکثر راتیں اور دن ہسپتال میں ہی گزارنے لگا۔ کوئی 2 ہفتے گزر گئے۔ اس دن بھی وہ ہسپتال میں ہی تھا کہ اسے نوشاب کا فون ملا۔ گھر آؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ کیوں؟ کام ہے تم سے؟ آ جاؤں گا، اس نے کہا اور پھر وہ گھر پہنچ گیا۔ نوشاب ایک خوبصورت ساڑی باندھے ہوئے تھی اور بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر تصور نے اسے دیکھا اور بولا، کیا کام ہے؟ آؤ میرے ساتھ، نوشاب نے نمکین لہجے میں کہا اور ایک طرف چل پڑی۔ ڈاکٹر تصور نے اسے معنی خیز انداز میں دیکھا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ نوشاب اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے بڑے کمرے کے پاس پہنچ گئی، جو عام طور سے استعمال میں نہیں رہتا تھا، بس اسے سجا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کے بعد دیوار میں لگا ہوا سوئچ آن کر دیا۔ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی تھی۔ اس روشنی میں ڈاکٹر تصور نے کمرے کے درمیان بچھی ہوئی اس میز کو دیکھا، جس کے عین درمیان بہت ہی خوبصورت کیک رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میز پر بہت سے
ڈبے سجے ہوئے تھے جن میں سے کچھ سوٹ پیس، ٹائیاں، پرفیوم اور اسی طرح کی دوسری اشیاء تھیں۔ ڈاکٹر تصور نے مسکراتی نگاہوں سے نوشاب کو دیکھا اور نوشاب بے اختیار مسکرا پڑی۔ اس کی آواز ابھری، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو تصور، کیا تمہیں اپنی سالگرہ کا دن یاد تھا؟ تصور جلیل کو واقعی یہ بات یاد نہیں تھی کہ آج اس کی سالگرہ ہے۔ شروع میں ایک دو بار ان لوگوں نے باقاعدہ ایک دوسرے کی سالگرہ منائی تھی، لیکن پھر یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ تصور جلیل اپنی مصروفیات میں گم ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ نوشاب کی سالگرہ پر کوئی نہ کوئی قیمتی تحفہ ضرور دیا کرتا تھا، بلکہ جب ملک سے باہر تھا تو کئی بار اس نے کئی قیمتی تحفے نوشاب کو بھجوائے تھے، لیکن اب بہت دنوں سے یہ سلسلہ منقطع تھا۔ تصور جلیل نے مسکراتی نگاہوں سے نوشاب کو دیکھا، پھر بولا، زہے نصیب، یہ اس بار ہماری سالگرہ کیسے یاد رہ گئی؟ تصور، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، جو کچھ ہوا وہ کیسے ہو گیا یہ میں نہیں جانتی۔ انسان ہوں، کچے ذہن کی مالک ہوں، بھٹک گئی تھی لیکن واپسی چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر تصور نے اپنا رخ تبدیل کیا اور نوشاب کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ بھیڑیے کا چہرہ ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے دوسرے لمحے اسے ڈاکٹر تصور مسکراتا ہوا نظر آیا تو نوشاب نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ اس کے دل کے اندر کا چور ہو، جس میں اسے ڈاکٹر تصور کا چہرہ اس قدر بھیانک نظر آیا تھا۔ وہ تو بہت ہی نرم دل اور نرم خو انسان ہے۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، پرانا مقولہ ہے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہا جا سکتا۔ او ڈیئر تصور، تم نے کس قدر عظیم کام کیا ہے، تم کس قدر عظیم ہو۔ بس میں او پھر آج اس خوشی میں کھانا باہر کھائیں گے اور خوب خوشیاں منائیں گے۔ تمہیں میری کاوش پسند آئی؟ ہاں کیوں نہیں، اس میں تمہارا خلوص جھلکتا ہے، تم نے اب اتنی ساری چیزیں میرے لیے خریدی ہیں۔ بس تصور، تم نوشاب جملہ پورا نہ کر سکی۔ ڈاکٹر تصور نے کہا، تو پھر میں لباس تبدیل کیے لیتا ہوں، تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، بڑا اہتمام کیا ہے تم نے میرے لیے۔ نوشاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر تصور کے لیے اس نے اپنی پسند کا لباس نکالا، بس اس کے چہرے کے نقوش ہی بھدے تھے، ورنہ جسمانی طور پر وہ بڑی دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ شاندار سوٹ میں ملبوس ہو کر دونوں باہر نکل آئے۔ نہ جانے کیوں آج نوشاب ڈاکٹر تصور سے بڑی الفت کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ خوش بھی نظر آ رہی تھی اور خوش لباس بھی۔ بہرحال ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں پہنچ کر انہوں نے ڈنر کیا۔ نوشاب بہت سی باتیں کرتی رہی تھی۔ ڈاکٹر تصور نے بھی اس سے بہت ساری باتیں کی تھیں۔ ماضی کے قصے دہرائے گئے تھے، لیکن کہیں بھی ڈاکٹر تصور نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اس کے دل میں کوئی میل ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ہنستے ہوئے کہا، او ڈارلنگ، اب ہم ایک نئی جگہ ماضی کی یادوں کو تازہ کریں گے۔ ماضی کی یادیں؟ ہاں، وہ رات جب تم پہلی بار ایک دوسرے کو اپنے دل کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ نوشاب نے شرمانے کی اداکاری کی۔ پھر جب ڈاکٹر تصور کی کار سڑک پر دوڑنے لگی تو اس نے کہا، وہ نئی جگہ کون سی ہے؟ واقعی بڑا انوکھا لگے گا۔ کیا شہر سے باہر چل رہے ہیں ہم؟ نہیں، شہر سے بالکل باہر تو نہیں، بس ایک نواحی علاقے میں، ایک نئے گھر میں۔ کس کا گھر ہے وہ؟ تمہارا؟ کیا مطلب؟ بہت سی باتیں ابھی تک تمہارے علم میں نہیں آئی تھیں۔ یہ گھر میرے آباء و اجداد کا بنوایا ہوا تھا اور میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہا ہوں، لیکن وہ کسی کے استعمال میں نہیں۔ تم نے مجھ سے کبھی پہلے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ بہت سی ایسے باتیں ہوتی ہیں جنہیں بے حقیقت سمجھا جاتا ہے اور ان کا تذکرہ ایک طرح سے بے مقصد ہی ہوتا ہے۔ کار نواحی علاقے سے نکل آئی۔ وہ جگہ تھی تو بے حد پرفضا، لیکن بڑی سنسان سی تھی۔ ڈاکٹر تصور نے ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روکی۔ بنگلے کے گیٹ پر تالا پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر تصور نے اتر کر وہ تالا کھولا اور کار کو اندر لے آیا۔
کیا ہم شہر کی رونقوں کو چھوڑ کر آج یہاں رات گزاریں گے؟ کیا تمہیں انوکھا انوکھا نہیں محسوس ہوگا؟ شاید، نوشاب نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر تصوری سے لیے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ وہ روشنیاں جلاتا جا رہا تھا۔ مکان واقعی بہت خوبصورت تھا۔ نوشاب کو حیرت ہونے لگی کہ اگر ایسا کوئی مکان ڈاکٹر تصور کے پاس تھا تو اس نے کبھی اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا تھا؟ اس سے بھی زیادہ حیرت ناک بات یہ ہوئی کہ ڈاکٹر تصور اسے لیے ہوئے ایک کمرے میں پہنچا اور یہاں اس نے دیوار میں لگے ہوئے ایک سوئچ کو دبا دیا اور ایک ایسی جگہ دروازہ کھل گیا جہاں کسی دروازے کی موجودگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر تصور نے اوپر ہی سے روشنی کی اور اس چھوٹے سے تہہ خانے میں سیڑھیاں نظر آنے لگیں، لیکن اندر کسی قسم کی گھٹن یا سیلن کی بو نہیں آتی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ آج تو تم کمال کر رہے ہو تصور۔ ہاں ڈارلنگ، تم نے بھی تو کمال ہی کیا ہے نا۔ کیا سرپرائز دیا ہے مجھے اس سالگرہ کا، مجھے خود بھی یاد نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم نے میری سالگرہ تک کے دن کو یاد رکھا۔ تصور دیکھو، اب مجھ سے کوئی طنز کی بات نہ کہنا، میں ذرا جذباتی ہو رہی ہوں۔ تصور ہنستا ہوا نیچے اتر گیا۔ تہہ خانہ بالکل سادہ سا تھا۔ یہاں فرنیچر بھی معمولی ہی پڑا ہوا تھا، ایک چرپائی، پانی کے مٹکے وغیرہ کچھ برتن۔ کمال ہے، یہ تو کسی درویش کی خانقاہ معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، یہاں آنے کا راستہ ہے لیکن یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ڈاکٹر تصور نے کہا۔ اچانک ہی نوشاب کو اس کا لہجہ کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ میں سمجھی نہیں۔ تم نے اوپر سے دیکھا ایک بٹن دبانے سے تہہ خانے کا دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن نیچے کوئی ایسا بٹن نہیں ہے جس سے اوپر جانے کا راستہ کھل سکے۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ بیٹھو، تصور نے کہا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ کوئی جگہ ہے بھلا؟ نہیں نوشاب، اتنی جلدی اپنا ماضی نہیں بھول جاتے۔ تمہارا گھر بالکل ایسا ہی تھا۔ غلط تو میں نے نہیں کہا نا؟ آپ کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ نہیں، ماضی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہی تو غلطی ہوتی ہے انسان کی کہ وہ ذرا سی بہتر زندگی پاتے ہی سب سے پہلے جس چیز کو بھولتا ہے وہ اس کا ماضی ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر ماضی یاد رکھا جائے تو بہت سے فائدے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں میری بات سے اتفاق نہ ہو، لیکن میں اسی کو مانتا ہوں۔ بیٹھو۔ ڈاکٹر تصور ایک کرسی گھسیٹ کر خود بیٹھ گیا اور نوشاب پلنگ پر بیٹھ گئی اور بولی، ہم نے کتنے خوشگوار ماحول میں یہ شام گزاری ہے۔ یہاں آ کر تم نے میرے ذہن کو تقدر کا شکار کر دیا ہے۔ نہیں نوشاب، بیٹھو، اس جگہ میں ایک دلکشی ہے، اسے نظر انداز مت کرو، ڈاکٹر تصور نے کہا۔ تمہاری باتیں مجھے عجیب سی لگتی ہیں۔ تم نے مجھے اس قدر عیش کا عادی بنا دیا ہے کہ اب میں اس طرح کا ماحول اور مناظر برداشت نہیں کر سکتی۔ چلو شکر ہے تم نے اعتراف تو کیا کہ اس عیش کوشی کا عادی بھی میں نے ہی تمہیں بنایا ہے، ورنہ بذات خود تم کچھ نہیں تھی۔ آج بھی ایسی باتیں کرو گے؟ آج ہی تو ایسی باتیں کرنے کا وقت آیا ہے نوشاب۔ بہت سی باتیں تمہیں میرے بارے میں نہیں معلوم، بس بچپن سے بگڑا ہوا مزاج ہے۔ میں انسانوں سے صرف دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میری شکل بھدی ہے، نقوش اچھے نہیں ہیں۔ میں نے حیرت بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ میرے چہرے سے کوئی متاثر نہیں ہو سکتا، تو پھر کون سا ایسا عمل کیا جائے کہ میں انسانوں کو اپنی جانب راغب کر سکوں، اور وہ عمل محبت اور دوستی کا عمل تھا۔ تم یقین کرو اس عمل سے میں نے بڑے بڑے فائدے حاصل کیے۔ مجھے بہت سی دوستیاں، بہت سی محبتیں حاصل ہو گئیں، لیکن ایک خرابی میرے اندر پیدا ہو گئی۔ وہ یہ کہ اگر کہیں کوئی دوست میرے خلوص کا مذاق اڑائے اور مجھے بیوقوف سمجھ کر وہ گوڑی کر دے
تو نوشاب میری زندگی میں اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ نوشاب نہ جانے کیوں سہم سی گئی۔ ڈاکٹر تصور جلیل کا یہ لہجہ اسے بڑا ہی خوفناک محسوس ہوا تھا۔ وہ پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تو ڈاکٹر تصور مسکرا کر بولا، ہاں نوشاب، میں نے کبھی کسی ایسے شخص کو معاف نہیں کیا جس نے میرا دل توڑا اور میرے خلوص کو ملیا میٹ کر دیا ہو۔ تمہارا شاید اشارہ میری طرف تو نہیں ہے؟ نوشاب نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہاری طرف ہی ہے، بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ تم جانتی ہو نوشاب، تم نے مجھے قبول کیا، میں خود تمہاری جانب بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ میں نے بے لوث خدمت کی تھی تمہاری والدہ کی ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے۔ تم متاثر ہوئیں اور تم نے مجھے یہ تاثر دیا کہ تم مجھے بہت اچھا سمجھتی ہو۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچایا جہاں میں تمہاری محبت کا طلبگار ہوا، اور نوشاب، امی کے انتقال کے بعد تم نے مجھے اس طرح قبول کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنے اطراف میں بکھرے ہوئے تمام دروازے بند کر دیے، صرف ایک دروازہ کھلا رکھا اور وہ تھا تم تک جانے کا دروازہ۔ نوشاب، میرے دل میں یہ امنگ اور آرزو پیدا ہو گئی کہ میں تمہیں دنیا کی ہر وہ چیز دے دوں جو تمہاری آنکھوں میں خواب بنی ہو۔ میں اس میں مصروف ہو گیا۔ محبتوں کا یہ تاج محل لے کے میں ملک سے باہر گیا، مگر یہ بھول گیا کہ تاج محل کا تصور ہی المیوں کا مظہر ہوتا ہے۔ پھر میری زندگی میں بھی المیوں کا آغاز ہو گیا۔ واپس آ کر میں نے جو کچھ دیکھا اس نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میں نے سوچا اب کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے کئی بار سوچ آئی، میں نے کئی بار سوچا کہ خاموشی سے کہیں روح پوش ہو جاؤں اور بقیہ زندگی اس طرح گزاروں کہ جیسے انسانوں میں میرا شمار ہی نہیں ہوتا ہے۔ تب میرے اندر سے ایک آواز ابھری کہ بھلا میرا کیا قصور ہے؟ میں ڈاکٹر تصور جلیل کو کیوں سزا دوں؟ یہ سزا تو اس کے لیے ہونی چاہیے جس نے ڈاکٹر تصور سے اس کا ہر خوبصورت تصور چھین لیا۔ اور نوشاب، میں نے اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ تم نے مجھ سے بے وفائی کی، مجھے بھی تو حق تھا اس کا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ کہ میرے ہاں معافی کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ یہ کہ میرے ہاں معافی کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ میں دوستی کرتا ہوں یا دشمنی؟ تو مجھ سے دشمنی کرو گے کیا؟ کر دی دشمنی میں نے تم سے، کر دی۔ کیا سمجھی؟ کیا چاہتے ہو تم یہ بتاؤ؟ تھوڑا سا سچ بول دو گی؟ ہاں بول دوں گی۔ آج اچانک تمہارے رویے میں یہ تبدیلی کیسے پیدا ہوئی؟ یہ سچ میں نہیں بول سکتی۔ واہ، اچھی لگی تمہاری یہ بات۔ یقیناً اس سچ کے پیچھے کوئی بہت بڑی برائی ہوگی۔ شاید تم مجھے بیوقوف بنا کر کوئی بڑا کھیل کھیلنا چاہتی ہو، لیکن چھوڑو، مجھے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے اس بات سے۔ ہر شخص کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتا ہے۔ تمہارے کھیل کھیلنے سے پہلے ہی میں نے اپنا کھیل کھیل ڈالا۔ کیا سمجھی؟ تم مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے قتل کر دو گے؟ ارے نہیں، میں ایسی حماقت کا قائل نہیں ہوں۔ تم یہ بات مت سوچو کہ میں اس طرح تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تم میری محبت ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی دور میں تمہیں معاف بھی کر دوں، لیکن ابھی نہیں۔ وہ وقت آنے دو جب میں تمہیں معاف کرنے کے بارے میں سوچوں۔ میں پوچھتی ہوں، آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ اب مجھے تمہاری باتوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ جگہ دیکھو، تمہیں پسند نہیں ہے، حالانکہ پسند ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا ماضی ہے اور تم واپس اپنے ماضی میں جا رہی ہو۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھے یہاں قید کر دو گے؟ ہاں، ایسا ہی ارادہ ہے میرا۔ اب تم یہی رہو گی نوشاب، اور میں تمہاری گمشدگی کا اعلان کر دوں گا۔ تم یہاں رہو گی لیکن بھوکی پیاسی۔ تمہارے جسم پر جو یہ لباس ہے نا، بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ جب تک یہ خوبصورت لگ رہا ہے لگتا رہے گا، اور پھر جب یہ بوسیدہ ہو جائے گا تب بھی تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔
اگر اس دوران تمہیں موت آ جاتی ہے تو آ جائے، وہ تو آنی ہی ہے۔ زندگی اور موت دو ہی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں۔ ہو سکتا ہے تمہیں انسان کی زندگی میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، زندگی اور موت۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں زندگی نہ ملے، مر جاؤ گی تو تب بھی تمہاری لاش یہی دفن کر دوں گا، کہیں باہر لے کر نہیں جاؤں گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ کتنی بے دردی سے میری موت کا تذکرہ یوں ان الفاظ میں کر کے مجھے خوف زدہ کر رہے ہو۔ ہاں نوشاب میری محبت، تمہیں اسی طرح مرنا چاہیے، یہی میرے دل کے درد کا علاج ہے۔ تم نے کبھی نہیں سوچا ملک سے باہر رہ کر میں نے ایک ایک لمحہ تمہاری یاد میں گزارا ہے۔ مجھے بتاؤ نوشاب، کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ میری طرف سے تمہارے لیے کوئی کوتاہی، کوئی بے وفائی یا کوئی بھول ہوئی ہے؟ چلو یہاں کی بات چھوڑ دو، باہر کی دنیا جو کچھ ہے تھوڑا بہت تو تمہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی۔ اس دنیا میں انسان کے لیے کیا کچھ موجود ہے اتنا تو تم جانتی ہو، لیکن جب بھی کبھی ایسا کوئی لمحہ میرے ساتھ آیا، میں نے تمہیں اپنی نگاہوں میں بسا لیا اور اس کے بعد میرے اندر پیار ہی پیار پھوٹ پڑا۔ میں نے سوچا کہ میرے وجود کا ایک ایک حصہ تمہاری امانت ہے، میں اس امانت پر کسی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ لیکن نوشاب، اس کے بعد جب میں واپس وطن آیا تو میں نے دیکھا کہ میری امانت کس طرح لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ کیا ہونا چاہیے تھا نوشاب؟ میرے دل کا حال، سارے بت ٹوٹ گئے۔ تم ایک گھٹیا سے گھر سے اٹھ کر میرے پاس آئی تھیں، میں نے تمہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یقین کرو میں نے جو کچھ کیا، جتنی ترقی کی، صرف تمہارے پیار کے ساتھ کی۔ اور نوشاب، اس کے بعد وہ اس طرح لٹتا رہا میری آنکھوں کے سامنے، میں نے وہ سب کچھ دیکھا نوشاب جو شاید کوئی نہ دیکھ سکے۔ میں نے تم سے دور رہنا شروع کر دیا اور اس کے بعد میں نے یہ جائزہ لینا چاہا کہ کیا تم اپنے کیے پر پچھتا رہی ہو یا تمہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ جو تمہیں زندگی سے زیادہ چاہتا تھا تم سے دور ہو رہا ہے۔ نوشاب، میں نے محسوس کیا کہ تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم اپنے دوستوں اور اپنی رنگ رلیوں میں مصروف رہیں۔ میں اس کے بعد بھی تمہارا جائزہ لیتا رہا، اور جب میں نے محسوس کیا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جنہیں اپنے کیے کا احساس ہو جاتا ہے، تو پھر میرے دل میں بھی تمہارے لیے انتقام کا جذبہ ابھرا، اور یہ جگہ نوشاب میں نے تمہارے لیے منتخب کر لی۔ سنو، اب تم یہاں رہو گی بھوکی پیاسی، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا یہاں، تم بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی۔ مگر ایک بات سنو، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، میں ڈاکٹر ہوں، میں تمہیں اس طرح کے انجیکشن دوں گا جو تمہیں زندہ رکھیں گے، لیکن تمہارے پیٹ میں غذا کا ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا، ایک ذرہ بھی نہیں جائے گا۔ نوشاب، میں یہ سب کچھ کروں گا۔ دیکھو میری بات سنو، تصور، میری بات سنو، اب سننے کو کچھ نہیں رہ گیا نوشاب۔ آج بھی میں نہیں جانتا کہ تم کس جذبے کے تحت میری سالگرہ مینارے پر تل گئیں، غالباً کوئی اور کھیل کھیلنا چاہتی تھیں تم۔ چلو ٹھیک ہے نوشاب، وقت ہمیشہ کسی ایک کی طرفداری نہیں کرتا، تمہارا کھیل کل تک جاری رہا تھا، آج تمہارا کھیل ختم ہو گیا، چلو ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ دیکھو میری بات سنو، یہ مکان بڑے ویرانے میں ہے، اور کیا جو کچھ تم کہہ رہے ہو، کیا تم واقعی میرے ساتھ ایسا کرو گے؟ اس وقت میں جا رہا ہوں نوشاب، ٹٹولوں گا اپنے آپ کو، غور کروں گا خود پر کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، چلو خدا حافظ۔ میری بات تو سنو تصور، میری بات تو سنو۔ لیکن ڈاکٹر تصور ان سیڑھیوں پر چڑھنے لگا، نوشاب اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ جب وہ قریب آئی اور اس نے ڈاکٹر تصور کا پاؤں پکڑنا چاہا تو اس نے ایک زوردار لات نوشابہ کو رسید کی۔ اپنے شوہر کی طاقت، اس کی قوت کا نوشاب کو پوری طرح احساس تھا۔ وہ اتنی دور جا کر گری کہ فوراً اٹھنا ممکن نہ رہا۔ اس دوران ڈاکٹر تصور باہر نکل آیا، اس نے دروازہ بند کیا اور مطمئن انداز میں وہاں سے باہر آ گیا، اور پھر اپنی کار میں
بیٹھ کر اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ نوشاب دیر تک کسی جگہ پڑی رہی جہاں وہ ڈاکٹر تصور کی لات کھا کر گری تھی، پھر جلدی سے اٹھ گئی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند تھا۔ وہ حلق سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ تصور، خدا کے لیے رک جاؤ، خدا کے لیے دروازہ کھولو، ایک لمحے کے لیے میری بات سن لو، پلیز دروازہ کھول دو۔ تصور، میرا یہاں دم گھٹ جائے گا۔ تم وہ نہیں کرو گے جو کہہ رہے ہو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ دیکھو، میں تمہاری ساری شکایت دور کر دوں گی، میں آئندہ۔ تصور، پلیز پلیز۔ وہ گردن جھکا کر رونے لگی، لیکن اب اس کی آواز تصور جلیل تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ اپنی کار میں بڑے سکون کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی کیفیت نظر آ رہی تھی جو کوئی اہم فرض انجام دینے کے بعد کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ہسپتال نہیں گیا، بلکہ اس کی کار ساحل سمندر کی جانب سفر کر رہی تھی، اور اس کے بعد وہ ریتلے ساحل کے ایک ویران حصے میں کار روک کے نیچے اترا اور ساحل کے ساتھ ساتھ چہل قدمی کرنے لگا۔ سمندر مضطرب تھا، لہریں شور مچاتی ہوئی ساحل کی طرف دوڑ رہی تھیں، اور وہ انہیں دیکھ کر نہ جانے کیسے کیسے خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہت دور کہیں مچھلیاں پکڑنے والوں کی کشتیاں سمندر میں رزق تلاش کر رہی تھیں۔ کافی دیر تک وہ وہاں رکا رہا، ذہن میں بہت سے خیالات، بہت سے منصوبے آ رہے تھے۔ آخر کار وہ اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ عام طور سے اس دوران نوشاب گھر سے غائب رہتی تھی۔ وہ جب ہسپتال سے آتا تو ملازمین وغیرہ اسے ضرورت کی اشیاء فراہم کر دیتے تھے۔ آج بھی ملازمہ نے آ کے پوچھا، سر جی کھانا لگا دوں؟ نہیں، میں نے ایک دوست کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا۔ بیگم صاحبہ آ گئیں؟ نہیں جی، ملازمہ نے جواب دیا، اور وہ معمول کے مطابق خاموش ہو گیا۔ دوسرا دن، تیسرا دن اور چوتھا دن وہ اپنے کلینک میں بھی پرسکون تھا، اور اپنے ساتھیوں کو اس نے کسی خاص بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ البتہ چوتھے دن اس نے گھر میں بڑی بے چینی کا اظہار کر کے ملازموں کو جمع کیا اور پوچھا، نوشاب کہاں ہے؟ سر جی وہ تو 3-4 روز سے نہیں ہے یہاں پہ۔ کیا پہلے بھی اس طرح؟ وہ میرا مطلب ہے جب میں یہاں نہیں تھا گھر سے غائب رہتی تھی؟ نہیں صاحب، رات کو دیر سے آ جاتی تھی، مگر آج ضرور جاتی تھی۔ یہ تو غلط بات ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ اور اس نے نوشاب کے کمرے کی تلاشی لی۔ ویسے بھی اسے اس کے کچھ دوستوں کے بارے میں معلومات حاصل تھیں، لیکن نوشاب کے کمرے سے اسے ایک انڈیکس مل گئی۔ انڈیکس میں اس کے دوستوں کے ٹیلی فون نمبر درج تھے۔ نوشاب کا موبائل بھی اس کے اپنے پاس تھا۔ اس دن جب نوشاب اس کی سالگرہ پر اسے باہر لے گئی تھی تو اس نے جان بوجھ کر موبائل اپنے پاس نہیں رکھا تھا۔ یہ موبائل اب ڈاکٹر تصور کے پاس ہی تھا، چنانچہ پہلا کام اس نے یہی کیا کہ نوشاب کے ایک دوست احمد مرزا سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ کیا نوشاب آپ کے پاس ہے؟ میں اس کا شوہر ڈاکٹر تصور بول رہا ہوں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میڈم تو کافی دن سے ہمیں نہیں ملی ہیں، وہ گھر سے غائب ہے، اور یہ بات میرے علم میں ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی وقت گزارتی ہے۔ آپ براہ کرم دوسروں سے رابطہ قائم کیجیے۔ پھر 3-4 دوستوں سے یہ معلومات حاصل کی گئیں، مگر کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ڈاکٹر تصور نے ان لوگوں سے جو لہجہ اختیار کیا تھا وہ بہتر نہیں تھا، چنانچہ تھوڑی سی کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ لیکن چوتھی رات ڈاکٹر تصور کچھ ضروری چیزوں کے ساتھ اس گھر کی جانب چل پڑا جہاں تہہ خانے میں نوشاب قید تھی۔ وہ تمام راستہ طے کر کے آخر نوشاب تک پہنچ گیا۔ نوشاب کی صورت ہی بدل گئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، ہونٹ خشک تھے، اور وہ بالکل جان کنی کے عالم میں زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر تصور کو دیکھ کر اس نے نظریں گھمائیں، ہونٹ ہلائے، لیکن آواز نہیں نکل سکی۔
او ہو میری محبت، میری زندگی، کتنا عرصہ ملک سے باہر رہ کر میں نے لمحہ لمحہ تمہیں یاد کرتے ہوئے گزارا، کیسی ہو گئی تم؟ 1 منٹ تمہارے جسم میں شدید کمزوری پیدا ہو گئی، دیکھو دیکھو یہ ایک انجیکشن ہے، کم از کم تمہیں 3 دن تک بھوک نہیں لگنے دے گا۔ اس انجیکشن کی وجہ سے تم اپنے بدن میں توانائی محسوس کرو گی، اور یہ ایک اور انجیکشن ہے، نام تمہیں بتانا بیکار ہے، یہ ایسے مریضوں کو دیا جاتا ہے جن کا کوئی خاص آپریشن ہونا ہوتا ہے اور انہیں پانی سے دور رکھا جاتا ہے۔ یہ تمہاری غذا ہے، ویسے تمہیں غذا بھی دی جائے گی لیکن ابھی نہیں۔ ڈاکٹر تصور نے اسے دونوں انجیکشن دیے اور نوشاب نے آنکھیں بند کر لیں۔ ڈاکٹر تصور ایک طرف بیٹھ گیا تھا، وہ بار بار کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا، معائنہ کرنے کے آلات نکالے اور اسٹیتھوسکوپ سے نوشاب کا معائنہ کیا۔ اس نے اسے اچھی طرح چیک کیا اور پھر ہنس کر بولا، بہت سخت جان ہو، 4تھا دن ہے آج، لیکن تمہارا جسمانی نظام بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ یہ جو انجیکشن دیے ہیں نا، میں نے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اب تو تم پر کچھ خرچ کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، لیکن انسان اپنی غرض کا بندہ ہے۔ اتنی جلدی اگر تم مر گئیں تو کیا خاک مزہ آئے گا؟ جیو نوشاب جیو، بڑی رنگ رلیاں منائی ہیں۔ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، لفظ ساتھ نہیں دیتے۔ میرا احساس کیا گیا کہانیاں سناتا ہے مجھے، کاش ان کہانیوں کا رد عمل تم میرے دل پر دیکھ لو۔ جیو، خوب جیو، مرنے نہیں دوں گا تمہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ آخر میں نے جھک تو نہیں ماری اس پروفیشن میں۔ نوشاب کے جسم میں واقعی کچھ جان آ گئی تھی، اس کے ہونٹ کپکپائے، ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی۔ اس نے سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی اور اٹھ کر بیٹھ بھی گئی۔ پھر اس کے منہ سے موہین سی آواز نکلی، معاف کر دو تصور، بس ایک بار معاف کر دو، بس ایک بار۔ ڈاکٹر تصور نے سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، نہیں نوشاب، یہ بہت آسان طریقہ ہے کسی کو جذباتی کرنے کا۔ آج تم مجھ سے معافی مانگ رہی ہو، جب میں وطن سے دور تھا اور تم اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی تھیں تو تمہیں یاد نہیں آیا ڈاکٹر تصور؟ بس ایک بار، بس ایک بار۔ وہ سب کچھ ختم ہو گیا نوشاب، اب تو صرف ایک ہی شوق ہے میرا، ایک ہی دلچسپی ہے۔ اچھا سنو، میں چلتا ہوں، 2-3 دن کے بعد پھر چکر لگاؤں گا، تم گزارا کر لو گی اس میں؟ اس کے بعد آؤں گا تو تمہارے لیے کھانے پینے کو کچھ لے کر آؤں گا۔ ڈاکٹر تصور وہاں سے باہر نکل آیا۔ واقعی اب وہ سب کچھ ایک مشغلے کے طور پر کر رہا تھا، چنانچہ اس نے سب سے پہلے پولیس اسٹیشن جا کر اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی اور اس میں سب سے پہلے احمد مرزا، شوکت اور فیاض شاہ کے نام لکھائے، جن پر اس نے اپنی بیوی کے اغوا کا شبہ ظاہر کیا تھا۔ پولیس آفیسر کو کافی رقم دے کر اس نے کہا، پولیس آفیسر، میری بیوی ایک شریف خاتون تھی، میری غیر موجودگی میں ان لوگوں نے اسے میرے خلاف ورگلایا اور اپنے جال میں پھانس لیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے اس سے خاصی رقمیں اور اس کے زیورات بھی لوٹے ہیں۔ ان کی مالیت تقریباً 30 لاکھ روپے بنتی ہے۔ مجھے یہ تینوں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ ان سے ہر قیمت پر میری بیوی کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے، میں آپ کی جو خدمت کر سکتا ہوں وہ کروں گا۔ اور اس کے بعد احمد مرزا، شوکت اور فیاض کی جو درگت بنی وہ ایسی تھی کہ وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتے تھے۔ پولیس آفیسر اپنا فرض پورا کر رہے تھے اور ڈاکٹر تصور اپنا فرض پورا کر رہا تھا۔ پولیس نے انہیں ادھیڑ کے رکھ دیا اور اس قابل کر دیا کہ وہ زندگی میں کبھی کسی ایسی عورت کو دوست بنانے کا تصور بھی نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر تصور نے اخبارات میں بڑے دلدوز اشتہارات بھی دیے، جن میں اس نے اپنی بیوی سے درخواست کی تھی کہ وہ جہاں بھی ہے واپس آ جائے۔ وہ آج بھی اس کی پرستش کرتا ہے۔ اس دوران وہ نوشاب کے پاس بھی بڑی باقاعدگی سے جاتا رہا تھا۔ نوشاب اب ایک چڑیل بن چکی تھی۔ جب کبھی وہ بہت زیادہ
طلب ہوتی تو منہ دھو لیتی، لباس بھی بوسیدہ ہو چکا تھا، گالوں کی ہڈیاں اتنی ابھر آئی تھیں کہ پہچانی بھی نہ جا سکے۔ یہی کیفیت ہونٹوں اور آنکھوں کی بھی تھی۔ جو لباس بدن پر تھا وہ اس طرح ڈھیلا ہو کے لٹک گیا تھا کہ یہ دیکھ کے ہنسی آئے۔ اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ڈاکٹر تصور اس کے لیے کبھی یخنی لے کے آتا، کبھی کوئی ایسی غذا جو استعمال کی جا سکے۔ وہاں بدبو کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ ڈاکٹر تصور جب بھی آتا چہرے پر ماسک لگا کر آتا، لیکن نوشاب اب اس زندگی کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر تصور کے آنے پر صرف ہاتھ جوڑتی، اس کے پاؤں چھونے کی کوشش کرتی، لیکن ڈاکٹر تصور پتھر کے بت کی مانند بیٹھا رہتا۔ اس دن بھی ڈاکٹر تصور نوشاب سے ملنے گیا تھا۔ نوشاب کے منہ سے ایک دل دوز چیخ نکلی تھی اور ثنا حیدر کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کھڑکی سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ ثنا کے منہ سے کئی دل دوز چیخیں نکلیں اور وہ دہشت سے کانپنے لگی۔ آہ! کیا بھیانک خواب تھا، کیسا ہولناک خواب تھا۔ ثنا کا پورا جسم خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ توبہ توبہ، کیسا بے تکا خواب تھا۔ بس ثمینہ نے جو بکواس کی تھی ڈاکٹر تصور کی بیوی کے بارے میں، وہ ثنا کے ذہن میں رہ گئی تھی اور اس نے یہ خواب دیکھ ڈالا تھا۔ دھت تیرے کی! اس طرح میرے علم کی توہین نہ کرو۔ یہ خواب تم نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے اور میرا علم سچے خواب دکھاتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم ایسے خواب میری آنکھوں سے دیکھو گی اور وہ سچے خواب ہوں گے۔ ایک آواز اس کے کانوں میں ابھری اور ثنا کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی اور متوحش نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس کے منہ سے خوف زدہ آواز نکلی، کون ہے؟ کون ہے؟ لیکن چھوٹا سا کوارٹر نگاہوں کے سامنے تھا، اتنا مختصر تھا کہ اگر بلی بھی کہیں سے کود کر آئے تو نگاہوں کے سامنے آ جائے، مگر یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ کہاں سنی تھی یہ آواز؟ خواب کی وحشت ابھی تک کم نہیں ہوئی تھی۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کچھ لمحے وہ خود کو سنبھالتی رہی، اس آواز کے الفاظ پر غور کرتی رہی، جو کچھ کہا گیا تھا اسے ذہن میں دہراتی رہی، اور ایک بار دل پھر بری طرح اچھل پڑا۔ وہ اس مریض کو تقریباً بھول چکی تھی جس نے اسے عجیب و غریب کہانی سنا کر اپنا علم اسے دینے کی بات کی تھی، اور وہ اس کی پراسرار آنکھوں کے سحر میں کھو گئی تھی۔ اب اس وقت اسے اس مریض کے الفاظ بھی یاد آ رہے تھے کہ اس نے کہا تھا، جو خواب تم دیکھو گی میری آنکھوں سے دیکھو گی، اور وہ ماضی کے سچے خواب ہوں گے۔ میں نے اس کے بعد کبھی کوئی تجربہ بھی نہیں کیا، بھول ہی گئی تھی تقریباً۔ ثمینہ نے ڈاکٹر تصور جلیل کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں اکثر روتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کیا وہ خیال میرے ذہن میں تھا جس نے ایک خواب کی شکل اختیار کر لی، اور کیا وہ خواب اس مریض کے کہنے کے مطابق کوئی سچا خواب ہے؟ ثمینہ نے بتایا تھا کہ تقریباً 3 سال ہو گئے ڈاکٹر تصور جلیل کی بیوی کو گم ہوئے۔ اب پتہ نہیں ثمینہ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہے یا نہیں کہ ڈاکٹر تصور جلیل کی بیوی مل گئی ہے یا نہیں ملی۔ اگر وہ مل گئی تھی تو پھر ڈاکٹر تصور جلیل کیوں روتا ہے، اور اگر نہیں ملی تو کیا واقعی ڈاکٹر تصور جلیل نے اسے 3 سال سے حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کرتا ہے؟ کہیں واقعی یہ سچا خواب ہی تو نہیں ہے؟ اگر یہ سچا خواب ہے تو، اور اس نے تو آگے صرف ایک سوالیہ نشان چھوڑا تھا، میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال بہت دیر تک وہ وہی الجھے ہوئے خیالات میں پھنسی رہی۔ پھر اس نے ایک بار دوبارہ لاہور والا پڑھی، میں تنہا رہتی ہوں اس کوارٹر میں، چھوٹا سا کوارٹر ہے اور آس پاس دوسرے کوارٹر بھی ہیں، ڈر خوف کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کا کوئی خواب میرے ذہن پر مسلط رہا تو مجھے نیند بھی نہیں آئے گی۔ کیا کروں؟
ड्यूटी भी दिन को आ गई थी और रात को क्वार्टर में ही रहना था। कुछ दिन के लिए घर चली जाऊं, लेकिन वो जानती थी कि जब वो घर पहुंचती तो घर में उसका किस तरह से इस्तकबाल होता है। घर का माहौल एकदम ख़राब हो जाता है, सब के सब शर्मिंदा शर्मिंदा से रहते हैं। अब्बू के अल्फाज इसे याद थे, नर्स, मेरी बेटी नर्स, बस क्या कहूँ, बहुत इज़्ज़तदार बनता था। आज वो सब के सामने सब की तीमारदारी करती नज़र आती है। अम्मी कितनी ही बार कह चुकी थी कि बेटी आखिर दूसरी भी तो ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं, तुम अनोखी तो नहीं हो, इज़्ज़त आबरू के साथ तुम्हें भी दो रोटी मिल ही जाती है, ये तुम्हें क्या सूझी है। और फिर अगर कहीं से कोई बाइज़्ज़त रिश्ता आया तो भी क्या बताएं हम तुम्हारे बारे में उन लोगों को। ये मज़ीद अफसोस की बात है अम्मी कि आप लोग इतने दकियानूसी ख्यालात रखते हैं। नर्स को सब सिस्टर कहते हैं, आप जानते हैं कि बहन का मुक़द्दस लफ्ज़ क्या हैसियत रखता है। इन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, वो इंसानियत की खिदमतगार कहलाती हैं। अब बेटा मैं क्या बताऊं, ये सारी बातें मेरे सोचने की तो नहीं हैं, बात तुम्हारे अब्बू की है। वो जानती थी कि अब्बू इसके शदीद मुखालिफ हैं, उसका घर में आना पसंद नहीं करते। वो तो अम्मी की ज़ात थी जिसकी वजह से वो वहाँ आती जाती रहती थी। गर्ज़ ये कि घर जाने का ख्याल भी तर्क कर दिया। हफ्ते में एक आध बार चली जाती है तो घर का माहौल ख़राब हो जाता है। 4-6 दिन के लिए गई तो फिर तो वो लोग हाथ जोड़कर कहेंगे कि बाबा जाओ अपना रास्ता देखो, क्यों हमें परेशान करने आ जाती हो। ख़ुद को संभालना होगा, ये अहमकाना ख्याल दिल से निकालना होगा। ड्यूटी के दौरान भी वो यही सोचती रही। तीसरा दिन गुजर गया। कई बार उसने सोचा था कि समीना को इस ख्वाब के बारे में बताए, मगर समीना को असलियत तो नहीं बताई जा सकती। अजीब अहमकाना सी बात होगी, ये खामखा हस्पताल में बात फैल जाएगी कि नर्स सना हैदर का दिमाग ख़राब हो गया है, वो अपने आप को कुछ और ही समझने लगी है। ये किसी भी तौर मुनासिब नहीं था, गर्ज़े के बर्दाश्त कर गई। लेकिन इस शाम अचानक ही डॉक्टर हसन ने इससे कहा, सना आज तुम्हें कुछ ज़्यादा वक्त हॉस्पिटल को देना होगा, कोई मसरूफियत तो नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, आप हुक्म दीजिए। डॉक्टर तसव्वुर जलील एक ऑपरेशन कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारी जैसी समझदार नर्स की ज़रूरत है, बराह करम तुम उन्हें ज्वाइन करो। यस सर कहते हुए सना की आवाज़ लर्ज़ गई थी। डॉक्टर तसव्वुर जलील के साथ इसके जहन में इस ख्वाब का तसव्वुर आ गया था और वो काम कर रह गई थी। लेकिन डॉक्टर हसन ने इस बात पर गौर नहीं किया, बल्कि शुक्रिया अदा करके दूसरे काम में मसरूफ़ हो गए। अलबत्ता सना पर बुरा वक्त आ गया था। किसी ऑपरेशन में डॉक्टर की मदद करना और शरीक रहना बड़ा ज़िम्मेदारी का काम होता है, लेकिन डॉक्टर तसव्वुर की कुर्बत इससे होश में तो नहीं रहने देगी। मैं क्या करूं? इसी वक्त समीना उसके पास पहुंच गई। डॉक्टर हसन ने बताया है कि तुम डॉक्टर तसव्वुर के साथ होगी। हाँ समीना, एक बात मान लोगी मेरी? बोलो। कोई भी तरकीब निकाल कर ये ज़िम्मेदारी तुम संभाल लो प्लीज़। जिस दिन से तुमने मुझे डॉक्टर तसव्वुर के बारे में बताया है, न जाने क्यों मेरे दिल में एक वहशत सी बैठ गई है। बेवकूफ़ खातून, मैंने डॉक्टर तसव्वुर के बारे में ये तो नहीं बताया था कि वो आदमखोर हैं। मैंने तो तुम्हें यही बताया था कि वो इस कदर नरम दिल हैं, अपनी बीवी को याद करके रोते रहते हैं। और फिर दूसरी बात यह कि मेरी ख़ुद भी वहीं ड्यूटी है, मैं वहाँ तुम्हारे साथ होंगी, तुम्हारे सेकंड की हैसियत से। ओह, तुम वहाँ होगी? इसे कदरे इत्मीनान हुआ। हाँ बाबा, आखिर तुम इनसे क्यों खौफज़दा हो गई हो? इसमें खौफ की कोई बात नहीं। जिस शख्स की आंखों से आंसू बहते हैं वो तो बहुत ही नरम खू और नरम दिल इंसान होता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो भेड़ियों की तरह दांत निकाल के खाने को दौड़ते हैं। पागल कहीं की, पागल ही हो बच्ची हो। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर को अटेंड करना है, समझ रही हो ना? हाँ, मैंने
اسے جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں آیا کہ وہ سمینہ کو یہ سب کچھ بتا دے، لیکن کم از کم اس سلسلے میں اس نے سمجھداری سے کام لیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ حلق سے نکلی اور خلق میں پہنچی، یہ مقولہ غلط نہیں تھا۔ کسی کو کچھ کہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوتا ہے۔ اگر یہ کہانی منہ سے نکل گئی تو مصیبت آ جائے گی۔ بہرحال اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے کام کے لیے تیار ہو گئی۔ آپریشن 9:15 بجے تھا۔ آپریشن 9:15 بجے تھا اور ڈاکٹر تصور جلیل کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے نہ ایک منٹ پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے۔ وہ سمینہ کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گئی اور وہاں اس نے سارے انتظامات کر لیے۔ سمینہ سے اس نے درخواست کی تھی کہ وہ آگے آگے رہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اور سمینہ نے وعدہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر تصور جلیل نے آپریشن کیا۔ 2 اور ڈاکٹر اس کے ساتھ تھے، ایک لیڈی ڈاکٹر اور ایک میل ڈاکٹر۔ سمینہ نے واقعی بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا، حالانکہ ثنا لرزتی رہی تھی اور کئی بار اس سے غلطی ہوئی تھی، لیکن سمینہ نے سب کچھ سنبھالے رکھا۔ آپریشن مکمل ہو گیا اور ڈاکٹر تصور جلیل باہر نکل گیا، تب ثنا کی جان میں جان آئی۔ باہر آ کر سمینہ نے کہا، یار ثنا، تم کیا کر رہی تھیں؟ کتنا سنگین مسئلہ تھا، بہت ہی سیریس آپریشن تھا۔ اگر میں نہ ہوتی تو تمہارے ساتھ ہو، تم نے تو آپریشن ہی خراب کر دیا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ یہ کیا مصیبت سوار ہو گئی ہے تم پر؟ اچھی خاصی سنجیدہ لڑکی ہو۔ یار سوری، بس کیا کہوں، تھوڑی سی گڑبڑ ہے، گزار لو۔ نہیں، میرا یہ مقصد نہیں، میں تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ سنبھالو خود کو۔ ایسی بیوقوفیاں کبھی کبھی بڑی خطرناک ثابت ہو جاتی ہیں۔ میں جانتی ہوں، ٹھیک ہے، تمہیں آئندہ ایسی شکایت نہیں ہوگی۔ اس نے سمینہ سے یہ الفاظ کہہ دیے، لیکن ڈرتی ہی رہی کہ کیسے اپنے ذہن سے یہ خوف دور کرے۔ بہت کچھ سوچا، بہت غور کیا، سوچتی رہی کہ اگر اس پر اسرار مریض کے کہنے کے مطابق میرا خواب سچا ہے تو کیا واقعی ڈاکٹر تصور جلیل نے اپنی خوبصورت نوشاب کو آج تک قید میں رکھا ہے؟ کیا ایک بار پھر اس کا تصور کر کے اس کا خواب دیکھوں؟ لیکن یہ ہمت بھی نہ پڑی۔ پھر حیات علی نے اس سے رابطہ قائم کیا۔ جناب علی، ہم تو خیر نوکری پیشہ آدمی ہیں، اور نوکری بھی ایسی جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ 2 منٹ میں ہمیں اوپر سے حکم ملا کہ جا بیٹا، سولی چڑھ جا، چڑھ گئے۔ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن محترمہ آپ تو اتنی مصروف نہیں ہیں، یا پھر ہمیں نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بھائی ایسا نہ کرنا، بن موت مر جائیں گے، پہلا اور آخری عشق ہے۔ حیات، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ ارے واہ، یعنی یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ حکم کیا جائے، بتاؤ کہاں ملوں؟ وہیں نیلے چاند میں جو تمہیں بہت پسند ہے۔ حیات علی نے ہوٹل 4 مون کا ترجمہ کیا۔ اس ہوٹل میں وہ 1-2 بار ثنا کو لے کر گیا تھا۔ ثنا کو جگہ بہت پسند آئی تھی، لیکن بہت سے خیالات اس کے دل میں آتے رہے تھے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا اور بات اس کے گھر تک پہنچ گئی تو ابو امی ناک میں دم کر دیں گے کہ دیکھا بیٹی صاحبہ ان راستوں پر چل نکلی ہیں جن سے روکنے کے لیے بیٹیوں کو گھروں میں رکھنے کی بات کی گئی تھی۔ مبارکبادیں دیں گے وہ امی کو۔ یہ بات اس نے حیات علی سے بھی کہی تھی، لیکن بہرحال اس وقت وہ حیات علی سے ملنا چاہتی تھی۔ حیات علی کو ہسپتال آ کر اسے لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس نے 1-2 بار یہ کوشش کی تھی، لیکن ثنا نے کہا تھا کہ نہیں حیات علی، اس طرح بدنامی ہو سکتی ہے، کون جانے کون کیا سوچے۔ حیات علی نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا اور کہا تھا کہ بس وہ اس کی پریشانی کی وجہ سے یہ بات کرتا ہے۔ بہرحال ثنا ہوٹل بلو مون پہنچ گئی، رکشے سے اتری۔ تو حیات علی نظر آیا جو باہر ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ثنا نے ایک صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا،
حیات علی کو یہ سادہ لباس بے حد پسند تھا۔ آئیے محترمہ، اللہ تعالیٰ نے حسن میں کچھ اور اضافہ فرما دیا ہے۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے ثنا کہ ہم اتنی قربت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ملاقاتوں میں اتنا وقفہ۔ راستے ہی میں سارے جذبات نچوڑ دیں گے یا اندر بھی چلیں گے؟ ثنا نے مسکرا کے کہا۔ حیات علی نے شاید میز ریزرو کرائی ہوئی تھی۔ سفاری سوٹ میں وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، کلر بھی اچھا منتخب کیا تھا۔ اس کے گریبان سے جھانکتے ہوئے لمبے کالے بال جو گردن تک پہنچ جاتے تھے۔ ثنا کبھی کبھی پیار سے اسے ریچھ بھی کہا کرتی تھی۔ دونوں میز پر جا بیٹھے۔ حیات علی ویٹرز کو غالباً آج کے کورسز بتا چکا تھا، چنانچہ چند لمحات کے بعد ویٹر نے ایک ہلکا مشروب لا کے رکھ دیا۔ حیات علی نے کہا، ثنا ایک بات کہوں، اول تو پولیس والا ہوں، چہروں کو دیکھ کر ہر شخص کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ تمہارے چہرے پر میری خاص نگاہ ہے، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تھوڑی سی پریشان لگتی ہو۔ بہت زیادہ بکرات بننے کی کوشش نہ کیجیے جناب، میں نے آپ سے جس انداز میں ملنے کی خواہش کی ہے آپ نے اس سے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کچھ پریشان ہوں۔ چلو یہی صحیح، مگر ہو تو صحیح۔ ہاں ہوں، ثنا نے مثبت جواب دیا۔ لعنت ہے ہماری انسپیکٹر پر، ہماری زندگی کسی پریشانی کا شکار ہے اور ہم بس نوکری کرتے پھر رہے ہیں، حیات علی نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ثنا گردن جھکا کر اپنے مشروب کے سپ لینے لگی، پھر بولی، دیکھو حیات علی، میں کچے ذہن کی مالک ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن حالات میں گھر سے باہر نکلی ہوں وہ ایسے ہیں کہ کسی بھی وقت پست ہو جاؤں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی۔ میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں، میرے گھر کی زندگی میں میری بہنیں بھی خوش نہیں ہیں، بھائی تو خیر گھر سے باہر رہتے ہیں اور اپنے لیے سنہرا مستقبل تلاش کر رہے ہیں، لیکن بہنوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کون جانے وقت کیا کہانی سنائے گا۔ دنیا اس قدر بے اعتباری کا شکار ہے، کوئی کب کس طرح بدل جائے۔ اگر یہ الفاظ تم میرے بارے میں کہہ رہی ہو ثنا تو براہ کرم نہ کہو، میں ہر لمحہ تمہاری زندگی کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی بیچ میں ہے تو صرف تم لوگوں کی طرف سے ہے۔ اور پھر انکل تو رسم و رواج کے بہت زیادہ قائل ہیں، لوگوں کا انداز فکر بے شک بدل گیا ہے۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں، اور خاص طور پر بیٹیوں والے، کہ جو بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے غنیمت ہے۔ اس میں پہلے اور بعد کے رسم و رواج کے خول میں رہنا دنیا کو بھولنے کے مترادف ہے۔ بہرحال پریشان نہ ہو ثنا، میں تمہاری زندگی کا ایک حصہ ہوں اور ایک حصہ رہوں گا۔ جو پریشانی ہے مجھے بتاؤ۔ ویٹر کو دوسرے کورس میں ٹماٹر کا سوپ لانا تھا، جو اس نے تھوڑی دیر بعد لا کے رکھ دیا۔ ثنا نے کہا، جو کچھ کہوں گی اس کا مذاق مت اڑانا۔ اپنا مذاق کون اڑاتا ہے؟ بہت رومانٹک ہو رہے ہو، سنبھل جاؤ۔ جو کچھ میں سنانے والی ہوں وہ بہت مختلف ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اگر تم نے مذاق اڑایا تو یقین کرو میں بہت زیادہ بد دل ہو جاؤں گی۔ نہیں اڑاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ حیات، کچھ دن پہلے ایک مریض ہسپتال میں آیا تھا، خاصے دن گزر گئے تھے، بہت عجیب سا تھا اور بڑی عجیب سی بیماری میں مبتلا تھا، بس علاج ہو رہا تھا اس کا۔ ایک رات ثنا نے پوری تفصیل حیات علی کو بتائی، پھر اپنا خواب دہرایا اور حیات علی کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ثنا کا خیال تھا کہ اس کا خواب سن کر حیات علی کہے گا کہ اس لیے خواتین کو ناقص العقل کہا جاتا ہے۔ وہ مریض تو کوئی فاتر العقل تھا ہی، لیکن تم بھی کم بے وقوف نہیں ہو۔ اس احمقانہ بکواس کو دل میں جگہ دے بیٹھی۔ وہ حیات علی کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر حیات علی نے پرخیال لہجے میں کہا، عام طور سے ہم اس جدید دنیا میں اور جدید ماحول میں اس طرح کی باتوں کو ذہن میں جگہ نہیں دے سکتے، لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں اس سلسلے میں تھوڑی سی جد و جہد کر لینی چاہیے۔ خاص طور پر میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میرا ایک دوست ہے جس کا نام فیاض احمد ہے، 2-3 سال پہلے کی بات ہے،
اس وقت میں سب انسپیکٹر تھا۔ فیاض احمد ایک مشکل کا شکار ہو گیا۔ ایک بہت بڑے آدمی نے اس پر الزام لگایا تھا کہ وہ اس کی بیوی کے اغوا میں ملوث ہے، اور وہ بہت بڑا آدمی تصور جلیل ہی تھا۔ ڈاکٹر تصور جلیل، جس نے اس وقت باقاعدہ پیسے خرچ کر کے 3 افراد کو اپنی بیوی کے اغوا کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور انہی میں فیاض احمد بھی تھا۔ چونکہ ڈاکٹر تصور جلیل ایک حیثیت والا آدمی تھا، اس لیے کافی عرصے تک یہ تینوں افراد مشکلات کا شکار رہے۔ حالانکہ فیاض احمد بھی معمولی حیثیت کا بندہ نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر تصور جلیل نے کچھ اس طرح ان لوگوں پر گرفت قائم کی تھی کہ وہ مصیبت سے بچ نہیں سکے تھے۔ خاصا تشدد اور سختی کی گئی تھی ان پر، لیکن بے گناہ تھے۔ میں بھی اس سلسلے میں کافی بھاگ دوڑ کرتا رہا تھا، لیکن مجھے بھی کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ بہرحال اس کے بعد فیاض احمد کو چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں یہ بات میں نے اس سے پوچھی کہ کیا واقعی وہ ڈاکٹر تصور کی بیوی نوشاب کے اغوا میں ملوث تھا، تو اس نے میرے سامنے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ نوشاب اس کی جانب راغب ہوئی تھی۔ وہ ایک عجیب و غریب مزاج کی عورت تھی۔ اس کا شوہر ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور وہ تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کی بھی اس سے دوستی ہو گئی، جو کافی عرصے تک جاری رہی، اس وقت بھی جب ڈاکٹر تصور جلیل واپس آ گیا۔ البتہ یہ بات اس نے مجھے سچے دل سے بتائی کہ نوشاب کے اغوا میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ خود ہی کہیں چلی گئی ہوگی۔ حالانکہ بات دل و دماغ میں اترتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کروں۔ ایک بات بتاؤ حیات، کہیں تم اسے میری دیوانگی تو نہیں سمجھتے؟ اللہ نہ کرے کہ مجھے ایک پاگل بیوی سے واسطہ پڑے، لیکن اگر یہ سارے معاملات غلط نکلے تو پھر تم بھی وعدہ کرو کہ ذہن سے ان سچے خوابوں کی دیوانگی کو نکال پھینکو گی۔ میں تو خود اس بارے میں سوچتی ہوں کہ کیا حماقت ہے، مگر بس ہوتا ہے کبھی کبھی ایسی باتیں ذہن کو جا لگتی ہیں اور انسان بے وقوف بن جاتا ہے۔ چلو چھوڑو، دیکھتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ بات کچھ نہیں تھی، لیکن حیات علی ایک نوجوان پولیس آفیسر تھا، اور جوانی کی عمر میں بہت سے خبط ذہن پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ خبط پہلے ثنا حیدر کے ذہن پر سوار تھا کہ وہ کوئی سچا خواب دیکھ سکتی ہے، اور اب حیات علی کے ذہن میں منتقل ہو چکا تھا۔ اعلیٰ افسران کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اپنے طور پر یہ کارروائی کرنی تھی۔ اس نے اپنے 2 ماتحتوں کو اپنے اعتماد میں لیا، لیکن کوئی حقیقت نہیں بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر تصور جلیل کے بارے میں خفیہ طریقے سے تحقیقات کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس نے دونوں ماتحتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ لوگ سادہ لباس میں ڈاکٹر تصور جلیل کی نگرانی کریں، وہ جہاں بھی جائے اس کا تعاقب کریں۔ 3 دن تک یہ ماتحت ڈیوٹی بدل کر ڈاکٹر تصور جلیل کی نگرانی کرتے رہے، اور اس کے معمولات کی رپورٹ حیات علی کو دیتے رہے۔ خود حیات علی نے بھی 1-2 بار ڈاکٹر تصور جلیل کا تعاقب کیا تھا، اور وہ خود ہی اپنی کار ڈرائیو کرنے کا عادی تھا۔ پھر چوتھے یا 5ویں دن ایک ماتحت نے جو رپورٹ دی وہ خاصی اہمیت رکھتی تھی۔